السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہے وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے. سامعین محترم، اساتذہ اکرام اور میرے ہم مشن، ہم سفر اور ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریب میں جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنزر زمین کو سیراب کرنا چاہتی ہوں، وہ مکتب کی اہمیت و کردار اور تربیت ہے. سامعین محترم، تربیت کے باب میں ایک اہم بات کہنا چاہتی ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو رکھیں کہ ہماری اور آپ کی جو نئی نسل ہے اس کی تربیت میں بڑی بنیادی کوتاہی ہم اور آپ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر، ہمارے مساجد کے اندر مکتب کا نظام بڑا کمزور چل رہا ہے یا نہیں؟ مکتب کی تعلیم، صبح کا مکتب، شام کا مکتب، جس مکتب میں جا کر بچہ قرآن پڑھنا سیکھتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، روزانہ کے آداب سیکھتا ہے، جس مکتب میں جا کر اللہ کی پہچان اسے ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جانتا ہے، صحابہ کو پہچانتا ہے، دین اسلام کو جانتا ہے اور سب سے بڑھ کر کے خود کے مسلمان ہونے کو جانتا ہے. مکتب کی اس تعلیم کو آج ہمارے سماج کے اندر ہم نے بھلا دیا ہے. اور میں یہ بات آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ میرے بزرگوں، اگر ہم نے مکاتب اسلامیہ کو نہیں سنبھالا، اگر ہم نے اپنے محلوں کے اندر، اپنے مساجدوں کے اندر مکتب کی تعلیم مضبوط نہیں کی تو یہ جلد سے کسی کام کے نہیں رہ جائیں گے. یاد رکھو میرے بھائیوں، بچوں کا ذہن خالی ہوتا ہے، بچوں کا ذہن بڑا ہی زرخیز ہوتا ہے. وہ جب بچے ہوتے ہیں اس وقت میں اگر انہیں مسلمان بنا دیا گیا، یعنی ان کے دل اور دماغ میں اسلام کی محبت بیٹھا دی، اللہ کی محبت بیٹھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھا دی، تو یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے، یہ مسلمان باقی رہیں گے. انہیں فخر ہوگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مکتب کا سبق ذہن میں محفوظ ہے اب تک، مجھ پر نہیں ہوتا ہے اثر اور کسی کا. سامعین محترم، لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہوگا یہی کہ ہمارے بچوں کے دل اور دماغ میں اللہ کی معرفت آنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان آنے سے پہلے، دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونے سے پہلے دنیا داری، دنیا کے غلط جذبات، غلط عقائد، غلط افکار بھر کر لیں گے. پھر انہیں نکالنے میں کافی محنت نکل جائے گی. پھر نئی تعلیم ہم ان کے دل اور دماغ میں کہاں سے بیٹھا سکیں گے؟ سامعین محترم، میری آپ سے دردمندانہ درخواست ہے کہ مکاتب کو سنبھالو. اور میں یہ دعوت دینا چاہتی ہوں کہ یہاں محلے کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہیں، میری آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ایک مسجد بھی ایسی نہ رہے جس میں مکتب نہ چلتا ہو، اور جس محلے کے اندر مساجدیں کافی نہ ہو وہ اپنے گھروں کے اندر انتظام کرو، لیکن طے یہ کرو کہ مشن بناؤ کہ ہمارے سماج کے اندر ایک مسلم بچہ بھی ایسا نہیں رہے گا جسے مکتب کی تعلیم نہ ملے یا مکتب کی تعلیم سے محروم ہو. ایسا ایک مسلم بچہ بھی نہیں رہے گا. ایسا مشن بنا کر، مقصد بنا کر کام کرو. حاضرین گرامی، اسی فکر اور مقصد کو لے کر ہمارے مشفق و مربی حاجی عبدالجبار صاحب مرحوم نے ایک مکتب کا قیام عمل میں لایا، اور الحمدللہ کئی سالوں سے وہ مکتب راحت النساء کی شکل میں مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہے.
اور میری آپ سے مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اپنے بچوں کو ہمارے اس مکتب میں بھیج کر حاجی صاحب کے مقصد کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. حاضرین جلسہ، یہ ایک بڑا اہم کام ہے جسے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، یا جس کی طرف مجھے اور آپ کو فوری طور پر توجہ دینا چاہیے. وہ ہے مکاتب اسلامیہ کا قیام، اور اس کے قیام کے ساتھ ساتھ اسے مسلسل چلنے کی فکر ہمیں اور آپ کو کیا کرنی چاہیے. انہی سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں. امید ہے آپ حضرات ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں آخر میں